آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے متعلق جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں ان میں وہ جنگیں بھی شامل ہیں جو مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ہوں گی، اور وہ جنگیں بھی شامل ہیں جو مسلمانوں کے ہی درمیان آپس میں ہی جنگیں پاسٹ میں ہوئی ہیں۔ تو اسی کے متعلق انہی جنگوں میں سے جو مسلمانوں کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں انہی جنگوں میں سے ایک، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان تكون بینہما مختلط عظیمہ ودعواہما واحدہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو بڑے گروہ، دو بڑی جماعتیں آپس میں لڑ نہ لیں، اور ان کے درمیان زبردست لڑائی ہوگی، زبردست خون ریزی ہوگی۔ ودعواہما واحدہ، حالانکہ ان کا دعویٰ، دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، یعنی دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، دونوں مسلمان ہوں گے، دونوں اسلام میں شامل ہوں گے، داخل ہوں گے، اور دونوں اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے، لیکن ان کے درمیان زبردست جنگ ہوگی۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الفتن کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور حدیث نمبر ہے 7121۔ تو اس طرف اشارہ فرمایا، اور یہ سن 36 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی بالکل صحیح ثابت ہوئی، اور اس جنگ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے گنوایا۔ یہاں پر ایک بات کی میں مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں انہیں ہم مشاجرات صحابہ کہتے ہیں، ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے، تو ان کے متعلق اہل السنت والجماعت کا کیا نظریہ ہے، اسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے، کیا موقف ہے۔ یاد رکھیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد انسانوں میں افضل ترین جو جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی اتباع کرنے میں تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے نیک، سب سے تیزی کرنے والے اتباع کرنے میں صحابہ کرام ہی ہے، خیر میں سبقت لے جانے والے صحابہ کرام ہی ہے، اور انہی کی خدمات کا نتیجہ ہے کہ دین آج ہم تک پہنچا ہے، اور انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غلبہ عطا کیا۔ تو صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ بھی اختلافات ہوئے، جو کچھ بھی جنگیں ہوئی ہیں، ان کے متعلق اہل السنت والجماعت کا یہ متفقہ موقف ہے کہ ہم سکوت اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں، یعنی ہم 1400 سال بعد آ کر ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس جماعت کی نیتوں پر ہم حملہ کریں، ہم فیصلہ کریں کہ بھئی یہ 100% غلط ہے اور یہ 100% صحیح ہے، ہمیں یہ اختیار نہیں دیا گیا، بلکہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور ہم کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کے متعلق اپنی زبان کو بند رکھیں۔ آج ہمارے یہاں ایسے کئی لوگ ہیں جو کھڑے ہو گئے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفاع کرتے کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایسی باتیں بول دیتے ہیں جو ان کے شایع نشان نہیں ہے۔ تو اسی لیے اہل السنت والجماعت کا سب سے بہترین اور معتدل اور صحیح موقف یہی ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، کہ ہم لب کشائی نہ کریں، چپ رہیں، کیونکہ یہ جتنے حضرات ہیں یہ مجتہد تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا بھی ایک مقام ہے، وہ بھی مجتہد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مقام سے کون واقف نہیں ہے، ان کے فضائل سے کون واقف نہیں ہے، وہ بھی مجتہد ہیں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اس میں ایک فتنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور ایک پیشن گوئی فرمائی ہے، اور وہ پیشن گوئی آج صحیح ثابت ہو چکی ہے، یہ ہمارے زمانے کے لیے ہی ہے، اور کس وجہ سے وہ یعنی وہ فتنہ ظاہر ہو رہا ہے، وہ کیوں ظاہر ہو رہا ہے، وہ وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور ہمارے لیے اس میں سبق بھی ہے کہ اگر ہم اسے ٹھیک کر لیں تو ہم اس فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو وہ روایت سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4297 ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلة الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن یومئذ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ تمام قومیں، تمام امتیں یعنی اسلام دشمن امتیں سب ایک دوسرے کو اس طرح تم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے دعوت دیں جس طرح کھانے والے
ایک برتن کی طرف تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، یعنی ایک برتن ہے، ایک پلیٹ ہے، اس میں کھانا ہے، تو اسے کھانا کھانے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی آئیے، آپ بھی آئیے، اور چاروں طرف سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور اس پلیٹ پر، اس کھانے پر چاروں طرف سے حملہ کیا جاتا ہے۔ تو وہ زمانہ قریب ہے کہ جس طرح لوگ ایک دوسرے کو کھانے کی لگن کی طرف یا برتن کی طرف دعوت دیتے ہیں اور چاروں طرف سے بیٹھ کر حملہ کرتے ہیں اس کھانے پر اور کھاتے ہیں، وہ زمانہ قریب ہے کہ لوگ اسی طرح، اور تمام امتیں اس امت کو مٹانے کے لیے، اس امت کو ختم کرنے کے لیے، اس امت کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے، اس امت کو مغلوب کرنے کے لیے ایک دوسرے کو یہ قومیں اور یہ امتیں دعوت دیں گی کہ آئیں اور سب مل کر ہم اسلام پر حملہ کریں اور مسلمانوں پر حملہ کریں۔ یہ زمانہ قریب ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا اس دن ہماری تعداد اتنی کم ہوگی، اس وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال بل انتم یومئذ کثیر، نہیں بلکہ تم اس دن بہت زیادہ ہوگے، بڑی تعداد ہوگی تمہاری۔ اس حدیث پر غور کیجئے، یہ آج ہی کے زمانے کے متعلق ہے۔ آج ہماری تعداد کم ہے؟ نہیں، صحابہ کرام کے دور میں تو مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ آج کیا ہماری تعداد کم ہے؟ ہرگز تعداد کم نہیں ہے۔ اور کیا آج یہی حال نہیں ہے کہ تمام قومیں اور تمام امتیں اس اسلام پر اور مسلمانوں پر آج ٹوٹ پڑی ہیں؟ پوری دنیا آج اسلام پر حملہ کر رہی ہے، پوری دنیا آج مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے پر تلی ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو صرف بدنام کیا جاتا ہے، کبھی انہیں ٹیررسٹ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی ایکسٹریمسٹ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بیکورڈ ہے، کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی داڑھی پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی حجاب پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی طلاق کے مسئلے پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی دیگر مسائل پر اعتراض ہوتا ہے۔ تو یہ آج کا دور ہے کہ جب پوری دنیا آج اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے، اور بالکل اسی طرح پوری دنیا اسلام پر ٹوٹ پڑی ہے جس طرح کھانے والے چاروں طرف سے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کسی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا ہماری تعداد اس دن اتنی کم ہوگی، اس وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ اور آج ہماری تعداد کتنی زیادہ ہے؟ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ سب سے تیزی سے کے ساتھ جو مذہب پھیل رہا ہے پوری دنیا میں وہ اسلام ہے۔ ہمارے یہاں تعداد کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا، اس پر غور کیجئے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی طرح ہوگے۔ جب کوئی سیلاب آتا ہے تو ساتھ میں کوڑے کرکٹ کو بھی لیتا آتا ہے، تو اس کوڑے کرکٹ کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہوتی، وہ بے جان چیز ہوتی ہے، بے وزن چیز ہوتی ہے، اس سے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اسی طرح ہو گئے ہوگے، یعنی تمہاری حیثیت نہ اللہ کے نزدیک کچھ ہوگی، نہ ہی دنیا والوں کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف، تمہارا رعب اور تمہاری ہیبت کو نکال دے گا، یعنی دشمن تم سے ڈریں گے نہیں۔ اور آج یہی حال ہے، پوری دنیا کو اسلام سے کوئی ڈر تھوڑی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ جب تک خلافت عثمانیہ کا قیام تھا تو پھر بھی بہرحال ایک ڈر تھا، اگرچہ وہ خلافت عثمانیہ خلافت راشدہ نہیں تھی، وہ خلافت اگرچہ ملوکیت تھی، لیکن اس کے باوجود خلافت کا ایک ڈھانچہ کھڑا تھا، اور اس ڈھانچے سے ہی پوری دنیا کو تکلیف تھی، اور اس ڈھانچے سے ہی پوری دنیا بہرحال ڈرتی تھی۔ تو سازش کی گئی اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا۔ زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے، تو خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، اور خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد سب سے زیادہ مسلمان پوری دنیا میں ذلیل ہوئے۔ اتنی ذلت پوری تاریخ میں مسلمانوں کو نہیں ہوئی، اتنا نقصان جتنا خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد ہوا، جو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے اس کے یعنی سقوط کو۔
مسلمانوں کو جتنا نقصان ہوا اتنا پہلے پچھلی تاریخ میں نہیں ہوا. تو اس حدیث کو پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا شاید اسی صدی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو ارشاد فرما رہے ہیں جب اسلام عروج پر تھا. صحابہ کرام اور مسلمانوں نے اپنے اس دین کے لیے تمام چیزوں کی قربانی دی، جان کی بھی اور مال کی بھی. اب اس حدیث کو پہلے مکمل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ تمہارا خوف، روب اور ہیبت کو نکال دے گا. آج یہی صورتحال ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَغْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. فَقَالَ قَائِلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ، تو پوچھنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہن کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا وکراہیت الموت، یعنی دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. جڑ کی طرف اشارہ کیا، جو اصل وجہ ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا. اب آپ دیکھ لیں ہمارے اندر کتنا آج موت کا ڈر ہے اور دنیا کی کتنی محبت ہے. اچھا، کس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے؟ صحابہ کرام سے. ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کے اندر یہ چیز داخل ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر ایسا ہوتا کہ صحابہ کے اندر دنیا کی محبت ہوتی اور موت کا ڈر ہوتا تو اسلام کے لیے اتنی قربانیاں کبھی نہیں دیتے. بدر کے موقع پر 313 اپنے سے 3 گنا زیادہ طاقت کے سامنے کبھی نہیں جاتے، لیکن وہ گئے کیونکہ ان کے اندر موت کا ڈر نہیں تھا، اس کے علاوہ دنیا کی محبت نہیں تھی. تبھی انہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھر کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے مال اور جائیداد کو مکہ میں چھوڑ دیا اور پھر ہجرت کر کے آئے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے کہ جب یہ چیز واقع نہیں ہوئی تھی، اور ممکن ہے کہ کئی صدی بعد، بلکہ حقیقت ہے کہ کئی صدی بعد یہ چیز واقع ہوئی. جس طرح پوری امت پر، یعنی اس امت مسلمہ پر پوری دنیا ٹوٹ پڑی ہے، یہ چیز بعد میں واقع ہوئی. شروع میں تو اسلام کا عروج تھا، بالکل عروج تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی. تو صحابہ کو یقیناً تعجب ہوا کہ ایسا کیسے ہو جائے گا کہ ہمارے اندر یہ بیماری تو ظاہر سی بات ہے نہیں آ سکتی، صحابہ کرام کے اندر تو یہ بیماری نہیں آ سکتی. تو انہیں یہ چیز، اس چیز نے سوچ میں ڈالا کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے. یعنی یہ تو ان کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں یہ تو ہونا ہے، لیکن وہ یہ سوچنے لگے کہ آخر وجہ کیا ہوگی، ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ اب تک تو اللہ ہماری مدد کر رہا ہے، ہم نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں اور ہم اب اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں فتح تو حاصل ہو رہی ہے. لیکن پوری دنیا مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی مانند ہو جاؤ گے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہی سوچا ہوگا، یہی سوچا جیسا کہ سوال سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بھئی باطنی خرابی مسلمانوں کے اندر ہو، یہ تو ہم تصور نہیں کریں گے، لیکن ممکن ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے اور اس میں یہاں پہ جس کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے، زیادہ تعداد ہوتی ہے، تو وہ غالب آ جاتی ہے وہ جماعت عام طور پر عموماً، کیونکہ دار الاسباب ہے. تو ممکن ہے کہ مسلمانوں کی جو یہ صورتحال مستقبل میں ہوگی کہ اسی وجہ سے ہوگی کہ شاید ان کی تعداد کم ہو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کہ ہماری تعداد کم ہونے کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کی وجہ ہے وہن، حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت کی کراہت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی آج 100% صحیح ثابت ہوئی، اور یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ نے مستقبل کے متعلق ایسی بات کہی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 100% واقع ہو چکی ہے. اس وقت کے لوگوں نے یہ چیز، اس چیز کو انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے تو عروج کو دیکھا تھا، لیکن آج ہم 15ویں صدی میں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہے، کہ ہمارے اندر یہ دو بیماری ہے کہ دنیا کی محبت ہے اور موت کا ڈر ہے. ہم حق کو سپورٹ کرنے سے ڈرتے ہیں، حق کے لیے آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں، ظلم کے خلاف، باطل کے خلاف آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ اسی بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم حق کی بات کریں گے تو ہمیں جیل بھیج دیا جائے گا، حق کی بات کریں گے تو ہمارے خلاف کیسز چلیں گے، حق کی بات کریں گے تو ہماری تجارت کو، بزنس کو بند کر دیا جائے گا، حق کی بات کریں گے تو ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچائی جائے گی. تو یہی تو حب الدنیا ہے، دنیا کی محبت تو اسی کو کہتے ہیں. اگر ہم حق کا ساتھ دیں گے تو ہمارے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا جا سکتا ہے، ایکسٹریمزم کا الزام لگایا جا سکتا ہے، بہت کچھ کیا جا سکتا
सकता है, तो हमें मौत का भी डर है, हो सकता है कि हमें जान से मार दिया जाए। तो ये दो बीमारी है, तो ये जो दो बीमारियां हमारे अंदर है, यही वजह है कि आज हम जवाल का शिकार है, इन्हितात का शिकार है। आज हम इस दुनिया में तरक्की नहीं कर रहे हैं। सहाबा किराम के अंदर ये दो बीमारियां हरगिज नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी बातिनी बीमारी, तभी उन्होंने कैसर और किसरा के तख्त को पलट दिया। जो दुनिया के जो दो सुपर पावर्स थे उस वक्त अहद नबवी में, उन दोनों को अरब के लोगों ने हरा दिया, और चंद जो तादाद में मुख्तसर से और असबाब में मुख्तसर से ऐसे लोगों ने कैसर को, रूमी हुकूमत को, रोमन एम्पायर को हरा दिया और वहां पर इस्लाम का झंडा लहराया। तो ये ईमान की बदौलत हुआ, सिर्फ असबाब से नहीं होता, कुछ ईमान की बुनियाद पे होता है। और उनके अंदर मौत का डर नहीं था, अगर मौत का डर होता तो इस तरह नहीं गालिब आ पाते। इसी तरह दुनिया की मोहब्बत भी नहीं थी। आज ये तो एक बहुत बड़ी चीज है कि हम हक और बातिल के लिए खड़े हों, यानी हक के लिए खड़े हों और बातिल के खिलाफ खड़े हों, ये तो एक बहुत बड़ी चीज है। हमारा जो मुआशरा है अपना, उसमें अगर कोई मुनकर काम होता है, उसमें अगर कोई गुनाह का काम होता है, तो हम तो उसके खिलाफ भी नहीं उठते। आप देख लें, अच्छे से अच्छे दीनदार शख्स है, अगर उन्हें कोई ऐसी शादी की दावत दी जाए, ऐसी शादी में बुलाया जाए जहां गैर शरई रस्म और रवाज है, तो वो जरूर शरीक हो जाता है, दाढ़ी टोपी रख कर शरीक हो जाता है। वहां उसकी ये हिम्मत नहीं होती कि वो कहे अपने रिश्तेदार से कि मैं तुम्हारी शादी में शरीक नहीं होऊंगा क्योंकि तुम शरीयत के खिलाफ अमल कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ शरीक नहीं हो सकता। वहां ये सोचेगा कि भाई रिश्तेदार क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे। तो इसे ही कहते हैं दुनिया की मोहब्बत, कि वो किसी के सामने बदनाम नहीं होना चाहता, तकलीफ नहीं झेलना चाहता, कोई उससे रूठ जाए इसे ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अल्लाह को नाराज करके और दुनिया को खुश करके तुम्हें क्या हासिल है? दुनिया को अगर पूरी दुनिया नाराज हो जाए और अल्लाह तुमसे खुश है तो ये तुम्हारे लिए काफी है, इस बात को याद रखना। इसलिए हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर अपने दिलों से जब हमने खत्म कर दिया, तो इस हदीस में मैंने आपको पिछले एपिसोड में ये बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये प्रेडिक्शंस है, पेशन गोइयां है, वो महज पेशन गोइयां नहीं है, सिर्फ खबर नहीं दी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि उससे बचने का इलाज भी बताया है। एक तो मुतनब्बे भी किया कि देखो ऐसा होगा, तुम बचे रहना, तुम इसमें शिकार ना होना, लेकिन उसके बाद वजह भी बता दी कि क्यों होता है, ऐसा क्यों होगा। तो अब हमें वजह जब पता चल गई तो अब हमें उसे रिकवर करने की जरूरत है, उसे ठीक करने की जरूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज बता दिया कि अगर तुमने दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर अपने दिल से निकाल दिया तो तुम्हारे लिए ही कुरान करीम में यह ऐलान किया गया है कि वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। पर कैसा जुल्म हो रहा है। ए अल्लाह, हम ऐसे जमाने में हैं कि हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। ए अल्लाह, हम क्या करें, हम कैसे मुंह दिखाएं, हमें नहीं मालूम। ए अल्लाह, हमारे पास कोई इख्तियारात नहीं है। ए अल्लाह, हम बोलने और दुआ करने के अलावा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ए अल्लाह, हम अपने बच्चों को तड़पते हुए बिलखते हुए वीडियोस में देख रहे हैं। ए अल्लाह, अपनी औरतों को हम देख रहे हैं कि कैसे उनकी इज्जतें लूटी जा रही हैं। ए अल्लाह, हमारे नौजवानों को किस तरह शहीद किया जा रहा है। ए अल्लाह, तेरे अलावा इस वक्त उनकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं। ए अल्लाह, हम तमाम इस्लामी हुक्काम की शिकायत आपसे करते हैं। ए अल्लाह, हर उस हाकिम की पकड़ फरमा, हर उस हाकिम की पकड़ फरमा जो इस उम्मत को इस तरह कत्ले आम में मुब्तला करते हुए देख रहा है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा। ए अल्लाह, फिर से सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा फरमा। ए अल्लाह, फिर से उमर बिन खत्ताब को पैदा फरमा। ए अल्लाह, फिर से खालिद इब्नुल वलीद को पैदा फरमा। ए अल्लाह, वो अबू बकर वाली हमियत और गैरत हमारे अंदर पैदा फरमा। जब अबू बकर ने फरमाया था अयुन कसुद्दीन व अना हई, कि मेरे जीते जी दीन में कमी पैदा होगी। ए अल्लाह, आज आपके दीन में कमी पैदा हुई और हम बैठे हैं, हम हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, हम दीन की मुखालफत कर रहे हैं, आपके अहकामात की मुखालफत कर रहे हैं और बड़े फ़ख्र से अपने नबी की तरफ निस्बत कर रहे हैं। ए अल्लाह, हम जानते हैं ये निफाक की अलामतें हैं, हम जानते हैं कि ये मुनाफिकाना सिफात हैं। ए अल्लाह, हम कमज़ोर हैं, तू अपने फजल से हमें क़ुव्वत बख्श। ए अल्लाह, अपने फजल से हमें क़ुव्वत बख्श। ए अल्लाह, हमें गुमराही से बचा ले। ए अल्लाह, मस्जिद अक़सा को आज़ाद फरमा। ए अल्लाह, मस्जिद अक़सा को आज़ाद फरमा। ए अल्लाह, मस्जिद अक़सा को आज़ाद फरमा और तमाम मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। ए अल्लाह, मुल्क भारत के मुसलमानों की मदद फरमा।
انہیں ظالموں کے ظلم سے بچا، بالخصوص جموں کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، حق گوئی کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حق گوئی کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، ہمارے پاس قوت نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہم ٹوٹی پھوٹی خدمت انجام دے پاتے ہیں وہ صرف اسی بھرم میں دے پاتے ہیں کہ تیری مدد اور تیری حفاظت ہمیں حاصل ہے۔ اے اللہ تو ہماری لاج رکھ لینا۔ اے اللہ قیامت کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس صدی کے مسلمانوں کو لایا جائے گا، اے اللہ اس دن نبی کو رسوا نہ کرنا، اے اللہ اس دن نبی کو شرمندگی میں مبتلا نہ کرنا۔ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی ہمیں دیکھ کر پہچاننے سے انکار کر دے۔ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف زبانی دعویٰ کرنے والے ہوں، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم نبی کا انکار کرنے والے ہو، نبی کی مخالفت کرنے والے ہو۔ اے اللہ ہم مجرم آج آپ کے دربار میں اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ تو نے تو فرمایا ہے کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، کہ اگرچہ تیرے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائے لیکن تو سچے دل سے ہماری طرف رجوع کر لے اور توبہ و استغفار کرے، میں تمام گناہوں کو بخشنے والا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں تو جذبہ عطا فرما، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں موت سے پہلے اس اسلام کا عروج دوبارہ دکھا دے۔ اے اللہ موت سے پہلے اس اسلام کا عروج دوبارہ دکھا دے۔ اے اللہ اب آنکھیں ترس رہی ہے، اب آنکھیں ترس رہی ہے اس اسلام کو عروج پر دیکھنے کے لیے۔ علماء اسلام کی تو حفاظت فرما جو اس دین کی خدمات کو انجام دے رہے ہیں اور اس دین کی ترقی اور عروج پر اس دین کو لے جانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کو ایمان سے محروم نہ کر، ہمارے بچوں اور ہماری نسلوں میں ایمان اور ہدایت عام فرما دے، ہم سب کو ہدایت اور ایمان کو پھیلانے کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ اے اللہ ہم قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ قبر کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہم دجالی فتنوں سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں حق بنا کر دکھا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل بنا کر دکھا اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے ہدایت نہ سلب کر لینا، ہمارے اعمال کے نتیجے میں ہماری پکڑ نہ فرما دینا، بلکہ تو ہماری مغفرت فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔